بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سعودی عرب میں کیا ہوا؟ دورہ تو کامیاب رہا جس طرح حکومت بتا رہی ہے، اور شاید کامیابی رہا ہو، لیکن کچھ خفیہ باتیں ہیں۔ بظاہر تو MOUs پر سائن ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ شہباز شریف کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو ان دونوں باتوں پر تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ سعودی عرب میں بظاہر تو MOUs پر سائن ہوئے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، کوئی معنی نہیں ہوتے، کوئی معاہدہ نہیں ہوا، کوئی کنکریٹ مالی امداد طے نہیں ہوئی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مالی امداد اگر مگر کے ساتھ مشروط ہے اگر پاکستان نے وہ تعاون کیا جو سعودی عرب اور امارات چاہتے ہیں۔ تو یہ تعاون کس سلسلے میں چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ کشمیر کے سلسلے میں، مقبوضہ کشمیر کے سلسلے میں بھارت کو رعایت دینا مقصود ہے، اور بھارت کو رعایت دینے کے لیے یہ بھی بے چین ہے، جتنا سعودی عرب بے چین ہے اس سے زیادہ پاکستان بے چین ہے۔ لیکن مسئلہ پھنسا ہوا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس پر توجہ نہیں دے رہا اور کوئی لفٹ نہیں کرا رہا، اور ظاہر ہے وہ اس نے مقبوضہ کشمیر ہڑپ کر لیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ جو چیز میں نے لے ہی لی ہے تو وہ تم کیا دو گے، اس کے علاوہ کچھ دینا ہے تو بات کرو۔ اور وہ کیا ہو سکتا ہے؟ تجارتی مراعات یا دوسری چیزیں، اور ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان ناک رگڑ رگڑ کر انڈیا کے سامنے ایک قسم کی بھیک مانگ رہا ہے۔ تو اگر یہ بیل منڈے چڑھ جاتی ہے تو پھر پاکستان کو سعودی عرب سے امداد مل جائے گی۔ اور جہاں تک کشمیر کا مسئلہ، تو مجھے یاد آ رہا ہے شاہ محمود قریشی جو وزیر خارجہ بنے تھے، تو انہوں نے ڈیسک بجا کر ایک خطاب میں مائک والا ڈیسک بجا کر یہ کہا تھا کہ آئندہ سے خارجہ امور کے تمام فیصلے یہاں ہوں گے، کسی اور جگہ نہیں ہوں گے۔ تو اس کے بعد کیا بنا وہ شاہ محمود قریشی جانتے ہیں کہ ان کو کس طرح ٹھوک بجا کر یہ بتایا گیا کہ میاں تم کون ہوتے ہو خارجہ کے فیصلے کرنے والے۔ تو اب شاہ محمود قریشی کی اہمیت تو یہ ہے کہ جب یہ بیک ڈور چینل مذاکرات، میں تو اسے بیک ڈور چینل مذاکرات نہیں کہتا، وہ یک طرفہ ناک رگڑنے والی بات ہے، تو جب یہ چل رہے تھے تو شاہ محمود قریشی کو علم ہی نہیں تھا، ساری دنیا کو علم تھا، شاہ محمود قریشی کو علم ہی نہیں تھا۔ تو یہ تو شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ اور دفتر خارجہ اور اس کے ساتھ ہی حکومت کی بھی اوقات ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ تو عمران خان کو تو ایک رسمی طور پر اس دور میں لے جایا گیا کیونکہ وہ وزیر اعظم ہے، اس لیے جو بھی طے ہونا وزیر اعظم کے سامنے طے ہونا، طے تو ہو چکا ہے بہت کچھ، اور اگر طے ہوا تو امداد ملے گی۔ اور مسئلہ یہ بھی ہو گیا ہے کہ ابتدائی خبروں کے مطابق IMF نے انکار کر دیا ہے کہ فی الحال ہم اس معاہدے پر جو پچھلا معاہدہ کیا تھا حفیظ شیخ نے، اس پر نظر ثانی ہم نہیں کریں گے، اور اگر نظر ثانی نہیں کرتے تو وہ شوکت ترین بتا چکے ہیں کیا ہوگا، پاکستان بہت مشکل میں پھنس جائے گا، بجٹ بنانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوں گے۔ تو اس حوالے سے اب پھر سعودی عرب ہی آخری آسرا رہ جاتا ہے۔ تو چنانچہ سعودی عرب کو منانے کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا، جو کچھ انہیں کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے کیا، اور یہ وہی سعودی عرب ہے جس کو انہوں نے پہلے ناراض کیا تھا، اور اتنا ناراض کیا تھا کہ سعودی عرب نہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں سرد بحری کا رویہ اپنانے لگا تھا، بلکہ دوسرے کیمپ میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا، اور اب بھی وہ دوسرے کیمپ میں ہے اور دوسرے کیمپ کی طرف سے پاکستان کے ساتھ سودے بازی کر رہا ہے۔ تو دیکھیے اب سعودی عرب کتنی امداد دیتا ہے اور کیا اگر مگر کے ساتھ طے ہوتا ہے۔ یہ طے ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ڈسپوز آف کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ تو اہل وطن یہ دیکھ رہے ہیں، اور چونکہ وہ بے بس ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ اہل وطن کی حیثیت تو یہ ہے کہ انہیں اعتماد میں لینا تو دور کی بات ہے، انہیں اطلاع بھی نہیں دی جا رہی کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو جہاں تک شہباز شریف کا مسئلہ ہے، انہیں آخری وقت پر جب وہ جہاز میں سوار ہو گئے تھے تو اتار لیا گیا۔ FIR نے کہا کہ ہمارے پاس تو لسٹ میں ابھی تک نام موجود ہے، یعنی یہ ایک عجوبہ چیز ہوئی ہے جو پاکستان میں اس سے پہلے نہیں ہوئی۔ اسے توہین عدالت بھی کہتے ہیں، لیکن توہین عدالت کا کیا ہوگا؟ توہین عدالت کی تو عمران خان اور ان کی حکومت پرواہ نہیں کرتی۔ یہ ان کی وزیر فواد چودھری نے صاف کہا کہ یہ قانون کا اور انصاف کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ تو کس نے اڑایا مذاق؟ ظاہر عدالت نے اڑایا ہے، انہوں نے کھلے لفظوں میں کہہ دیا کہ عدالت نے مذاق اڑایا ہے، اور پھر احکامات پر عمل نہ کرنا۔ ہوا یہ کہ آخری لمحوں میں، بلکہ پہلے سے یہ طے تھا، یہ حکومت بتا چکی تھی، خود فواد چودھری بتا رہے تھے کہ شہزاد اکبر نے شہباز شریف کو روکنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو یہ عمران خان نے ہدایت کی تھی وہاں سے سعودی عرب سے کہ اس طرح ان کو روکو، جو بھی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، توہین عدالت کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور توہین عدالت کا واقعی کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ اب 1.5 مہینہ پہلے سپریم کورٹ پنجاب کے بلدیاتی ادارے بحال کر چکی ہے، لیکن حکومت نے انہیں بحال نہیں کیا۔
عدالتی فیصلوں کی اس طرح یعنی عدالتی فیصلوں کو اس طرح مسترد کرنے کی اور ان پر عمل نہ کرنے کی حکومت کی یہ پہلی مثال ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت نے اس طرح عدالتی احکام کو کوئی اہمیت ہی نہ دی ہو اور ان پر عمل کرنے سے عملاً انکار کر دیا ہو۔ تو یہ ان کا توہین عدالت کا کیس ہے۔ بہرحال یہ معاملات چل رہے ہیں، اور شہباز شریف کو روکنے کی ایک وجہ شارحین جو ہے وہ تجزیہ کار جو ہیں وہ کچھ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اور اوپر کچھ ٹھن گئی ہے، عمران خان نے انہیں آنکھیں دکھانے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن دوسری طرف کچھ مبصرین کی یہ رائے ہے کہ نہیں، عمران خان نے کچھ سودے بازی کی ہے، اور سودے بازی یہ کی ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بدلنے پر تیار ہو گئے ہیں اور کہا ہے کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی مرضی کا وزیر اعلیٰ بنا دیتا ہوں، آپ شہباز شریف والی ڈیل جو ہے کینسل کریں۔ یہ اطلاع ہے، کس حد تک صحیح ہے مجھے نہیں پتہ، اور کہا جا رہا ہے کہ جو ان کی پسند کا وزیر اعلیٰ ہے علیم خان ہے، جس پر کرپشن کے بہت زیادہ الزامات ہیں، قبضہ گروپ ہونے کا بہت بڑا الزام ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے علیم خان کے اوپر جتنے بھی الزامات ہو کوئی تحقیقات نہیں ہوگی، کوئی کارروائی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ پسندیدہ ہے اور محب وطنوں کی لسٹ میں ان کا نام نمایاں ہے۔ جس طرح ملک ریاض محب وطن افراد کی فہرست میں بہت بلند درجہ رکھتے ہیں، اور انہیں اجازت ہے کہ وہ سندھ میں سندھیوں اور بلوچوں کی بستیوں کو مسمار کریں، ان کے لوگوں کو لہو لہان کریں، انہیں گولیاں ماریں، انہیں لاٹھیاں ماریں، جو مرضی کرے، ان کی زمینوں پر قبضے کریں، ان کو ریڈ انڈینز کی حیثیت دے دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ وہ محب وطن ہے۔ اسی طرح علیم خان بھی محب وطن ہے۔ تو یہ جو اطلاع ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ یہ کنفرم ہے، لیکن یہ دو قسم کی رائے آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان نے اوپر والوں کو آنکھیں دکھا دی ہیں اور ان کے ساتھ چھن گئی ہے کہ شہباز شریف کو میں نے نہیں جانے دینا، اور دوسری اطلاع یہ ہے کہ نہیں، کچھ سودے بازی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے اطلاع بیچ کی درست ہو، یعنی بیچ میں یہ ہے کہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ تو ہو گیا ہو، لیکن سودے بازی کا ایشو نہ ہو، بلکہ آنکھیں دکھانے کا ایشو ہو۔ اور اگر یہ دوسری بات ہے تو پھر بھجوانے والے بھجوا دیں گے۔ عمران خان نے پہلے بھی ضمانت شہباز شریف کی ضمانت بھی رکوا دی تھی، پاؤں رکھ دیا تھا، پھر پاؤں ہٹانے والوں نے ہٹا بھی دیا تھا۔ تو اسی طرح بھجوانے والے بھجوا دیں گے، اپنی بھجوائیں گے تو عید پر بھجوا دیں گے، عید کے بعد بھجوا دیں گے۔ شہباز شریف نے جانا تو ہے، کیونکہ وہ جو ڈیل ہے، وہ جو مسئلہ ہے، جو قومی مفاہمتی ایک پروسیس چل رہا ہے، جس کی میں تائید نہیں کر رہا، صرف خبر کی حد تک بتا رہا ہوں کہ وہ تو چلنا ہے، اور شہباز شریف کو بھجوانے والے بھجوا دیں گے۔ جس طرح کہ حافظ حسین احمد نے بھی کہا کہ شہباز شریف کو اس لیے بھجوایا جا رہا ہے کہ وہ نواز شریف کو اپنی ڈگر پر لا سکے۔ تو اپنی ڈگر کیا ہے؟ یہ اپنی ڈگر وہی ہے جو بھجوانے والوں کی ڈگر ہے، شہباز شریف کی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو ایک گریٹ گیم شروع ہو رہی ہے، وہ تو شروع ہونی ہے، اور وہ کسی بھی انداز سے شروع ہو۔ اور اگر فرض کیجئے علیم خان کو لانے کا فیصلہ خبر درست ہے، فرض کیجئے درست ہے، تو پھر پنجاب میں ایک اور گھمسان کا رن پڑنے والا ہے، کیونکہ جو لابی ہے جہانگیر ان کی مخالف ہے، جہانگیر ترین کی مخالف لابی ہے، اسی طرح علیم خان کی بھی مخالف لابی ہے، اس میں کاف لیگ بھی آ جاتی ہے، اس میں دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں، اور وہ بڑے مضبوط قسم کے لوگ ہیں۔ یعنی کہ ایک نیا پنجاب کے اندر ایک، جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ گند پڑنا، تو وہ گویا کہ ایک بڑا گند پڑنے والا ہے۔ تو ناظرین، انتظار کیجئے اس گند پڑنے کا، اور اس کے بعد جو گریٹ گیم شروع ہونے والی ہے، بلکہ شروع ہو چکی ہے، اس کے اگلے ایکٹ کا۔ خدا حافظ۔